چراغ ہی نے اجالوں کی پرورش کی ہے، چراغ ہی نے اجالوں کی پرورش کی ہے، چراغ ہی سے اجالے ثبوت مانگتے ہیں۔ ہم اہل دل سے ہماری وطن پرستی کا، ہم اہل دل سے ہماری وطن پرستی کا وطن بیچنے والے ثبوت مانگتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا سردار سفدر خان ایڈوکیٹ سے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے پرجوش خیر مقدم میں شعلہ بیاں مقرر پاکستان پیپلز پارٹی جوائنٹ کے مرکزی رہنما جناب سردار سفدر خان ایڈوکیٹ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان من، آج کے جلسے کے جو میزبان ہیں سردار شازی خان صاحب اور ان کے تمام دوست اور بیرون ملک بیٹھے بھائی ہمایوں خان، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تحصیل جنڈ کے اندر گزشتہ 35-40 سال کے اندر پیپلز پارٹی کی جو جماعت ہے وہ بالکل آپ سمجھے 30-35 سال سے معدوم تھی، اور اس کی کچھ وجوہات، درمیان میں کچھ لیڈر بھی آئے، وہ آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، لیکن ہماری تحصیل کو ملا کچھ نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں ایک بات، لوگ کرتے ہیں سیاست پارٹیوں کی، پارٹیوں سے بڑھ کے آج سے 30-25 سال سے جب ہم بچے تھے، 2001 کی بات ہے، وہاں سے لے کے آج تک ہم نے کبھی کھنڈا کو دیکھا، کبھی کمڑیال کو دیکھا، کبھی باتر ہاؤس کو دیکھا، آج بھی بسال کا روڈ یہ وہی کا وہی ہے۔ آپ اپنے روڈوں کی حالت دیکھیں، آپ اپنے سکولوں کی حالت دیکھیں، آپ اپنے بچوں کے لیے پوری تحصیل میں یونیورسٹی دیکھیں، آپ کو ایک یونیورسٹی نہیں نظر آتی، کوئی کالج نظر نہیں آتا۔ آپ گیس کی بات تو سوچنا ہی چھوڑ دیں، تعلیمی اداروں پہ سوچنا ہی چھوڑ دیں، یہ بات نہ کیجئے۔ یہ 20-25 سال جو گزشتہ سیاست ہے نا، میری عمر کے جو لوگ ہیں وہ یہ یاد رکھیں، یہ جو سیاست ہم نے کی ہے، ہمارے بڑوں نے کی ہے، جو 20-25 سال ہم نے سیاست کی ہے، جماعتیں ساری ٹھیک ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا ساری جماعتوں میں سارے اچھے ہیں سارے برے ہیں۔ اب ایسی جماعتیں بھی ہیں جن میں پرسوں کافر تھے، آج مسلمان شامل ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس لیبل لگتے رہتے ہیں، سمجھ آئیے میری بات، سیاست میں جماعتیں ساری ایک جیسی ہیں، لیکن آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہماری جو NA49 ہے، یہ 50 ہے، ہماری جو تحصیل ہے، اس کا فتح جنگ کے ساتھ لاحق ہو کے ایک حلقہ ہو جانا، ایک حلقہ بن جانا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں جو سیاست کر رہا ہوں، اعلان کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا سردار سلیم حیدر خان صاحب کے ساتھ ہے۔ آج ہم نے یہ یاد رکھی، ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم سیاست کر رہے ہیں، نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم سیاست کو نہیں کر رہے ڈگڈگی بجاؤ، اقتدار میں آؤ، پھر بسال کو جنڈ کو لات لگاؤ اور اٹک چلے جاؤ، پھر اگلی دفعہ کہو کہ میرا بیٹا بھی آ رہا ہے، میں بھی آ رہا ہوں، میں ابھی چھپا ہوا ہوں، آپ مجھے پھر ووٹ دینا۔ یقین کیجئے جنہوں نے 5 سیٹیں جیت کے آپ کو کچھ نہیں دیا نا، ان حالات میں اگر وہ جیت گئے وہ سامنے بھی نہیں آئیں گے، حلف اٹھانے بھی نہیں آئیں گے، آپ یہ یاد رکھیے۔ جو آپ کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ پرانی باتیں، ابھی کچھ لوگ ویسے ڈرے ہوئے ان سے، ان کے ساتھ جو چلتے رہے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالو ایک بات یاد رکھنی ہے، آج ہم نے PPP کا PNP کے ساتھ اتحاد کیا، اگر ہم ذات کی بات کرتے کبھی شہید حیدر سیالوی کے ساتھ اتحاد نہ کرتے، اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کرتے، ہم نے اپنے علاقے کا مفاد سوچتے ہوئے سردار صاحب کے ساتھ ڈسکس کی، سردار صاحب نے کہا ایک طرف سلیم حیدر، دوسری طرف شہید حیدر، جب ہر طرف حیدر حیدر کی آواز آئے گی، یقین کیجئے پاکستان بننے سے پہلے جو 2 قومی نظریہ تھا جس پہ پاکستان وجود میں آیا، وہ پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ بھٹو نے اس 2 قومی نظریے کو، آپ یہ سمجھیں کہ بھٹو صاحب نے زمینیں چھین کے جاگیرداروں وڈیروں سے جب دی نا، اور پھر قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، آپ کو پھانسی لٹکا دیا گیا۔ بھٹو صاحب کے جانے کے بعد پھر ایک 2 قومی نظریہ پاکستان پہ نافذ العمل ہوا۔ وہ 2 قومی نظریہ کون سا نظریہ تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ ادھر آپ ڈالی اڈا کراس کرو تو یہاں پہ لیڈر پیدا ہوں گے، ڈالی اڈا کراس کرو تو ملکوں کے گھر لیڈر
पैदा होंगे, चौधरियों के घर लीडर पैदा होंगे, और टलियाडा क्रॉस करके इधर जाओ, हम सारे जुतियां उठा के, हमारे वडेरे जुतियां उठा के, और ये फिर भागते हैं टिकट के लिए, कभी इस जमात का टिकट, कभी इस जमात का टिकट, घुस के इन्होंने। ये याद रखिए, वोट ये निकाल इसलिए लेते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि हमने अपने बच्चों का मफाद नहीं देखा, हमने रोड गलियां स्कूल कॉलेज और हमने गैस की कोई सहूलत कुछ नहीं देखा। जब इन पे बात आई इन्होंने कहा क्वाट गैस वालों का हक है, तब टिकट की बात आई उन्होंने कहा हमें चाहिए, हम इनकी नुमाइंदगी करेंगे, हम इनकी नुमाइंदगी करेंगे। अभी वक्त है, अभी हमने सोचना है, अपने लिए नहीं सोचना, अपने बच्चों के लिए सोचना है, अपने इलाके के मफाद के लिए सोचना है, हमने तहसील जड़ के लिए सोचना है। मैं आपको एक बात ऐलान कह रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन मलकों, चौधरियों, फुटेरों, जागीरदारों का एक असेंबली में हमारा लीडर पहुंचने की जरूरत है। एक दफा ये पहुंच जाए इनका झंडा हो जाएगा। आपने ये याद रखना है। अभी आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ देख रहा था, इंशाल्लाह आप आज एक आपको बात बताऊं, आज हम निकले ना जब रंगली जड़ से, तो रास्ते में दुआ खैरे करते मुझे आवाज नजर आ रही है, हवा चलती नजर आ रही है पीपल्स पार्टी की। आप सरदार साहब को कामयाब करें, इंशाल्लाह आपको वो सियासत नजर आएगी। जो मलक और चौधरी बड़े परेशान है सरदार साहब के यहाँ आ जाने से कि यार ये किधर आ गए, ये तो फतेह जंग में होना चाहिए था, हमने इनको पागल बनाया हुआ था, हम वोटें ले उठते थे। यकीन करें ये पिछले साल भी वही थे, उससे पिछले साल भी वही थे, इनके बाप दादा भी हमारा खून चूसते रहे, हमारे हक के लिए कहीं नहीं बोले। कोई एक लीडर इनमें से कह दे कि मैंने तुम्हारे लिए फला एक गांव में गैस लगवाई है, जंड से गैस निकली वो 8 को चली गई, पिंडी गेट से गैस निकली वो 8 को चली गई, और हम फिर फुदू बन के इनके पीछे भागते रहे। न इन्होंने नौकरियां दी, न इन्होंने कुछ और देना है। ये याद रखिए, अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सरदार साहब असेंबली में पहुंचे, आपके बच्चों के हकूक की हिफाजत होगी, आपके हकूक की हिफाजत होगी, इस इलाके के हकूक की हिफाजत होगी। आपने सिर्फ आप ये नहीं करना कि जलसा सुना और चले गए, एक मिशन लेके जाइए, सारी जिंदगी जब उनको आजमाते रहे, 5 साल आप सरदार साहब को भी आजमा के देख लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अगर आपको तब्दीली महसूस न हुई, आपको पिछले 20-25 साल से बेहतरी नजर ना आई, तो हम आपके पास दोबारा आके ये नहीं कहेंगे कि आप वोट दें। एक वोट अपने इलाके के लिए, अपनी तहसील के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सरदार साहब को कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया।